رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں جواد باقر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبروں کی تفصیلات۔ کراچی واقعے پر آئی جی سندھ کے تحفظات پر تحقیقات مکمل کر کے سندھ رینجرز اور آئی ایس آئی کے متعلقہ افسران کو ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا۔ ضابطہ کی خلاف ورزی پر کارروائی جی ایچ کیو میں عمل میں لائی جائے گی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی ہدایت پر کراچی واقعے پر کی جانے والی تحقیقات کے مطابق سندھ رینجرز اور آئی ایس آئی کراچی کے افسران مزار قائد کی بے حرمتی کے نتیجے میں شدید عوامی رد عمل سے پیدا شدہ صورتحال سے نمٹنے میں مصروف تھے۔ افسران پر مزار قائد کی بے حرمتی پر قانون کے مطابق بروقت کارروائی کے لیے شدید دباؤ تھا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق متعلقہ افسران نے شدید عوامی رد عمل اور تیزی سے بدلتی کشیدہ صورتحال کو مد نظر سندھ پولیس کے طرز عمل کو اپنی دانست میں ناکافی اور سست روی کا شکار پایا اور کشیدہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے اپنی حیثیت میں جذباتی رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ متعلقہ افسران کو ایسی صورتحال سے گریز کرنا چاہیے تھا جس سے ریاست کے دو اداروں میں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ کورٹ آف انکوائری کی سفارشات کی روشنی میں متعلقہ افسران کو اپنی موجودہ ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا، جبکہ ضابطہ کی خلاف ورزی پر ان افسران کے خلاف کارروائی جی ایچ کیو میں عمل میں لائی جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے کہا کہ افواج پاکستان کے فیصلے کی قدر کرتے ہیں، سویلین سائیڈ پر بھی جو غلط ہے اسے غلط کہنا چاہیے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شبلی فراز نے کہا کہ افواج پاکستان کا خود احتسابی کا عمل حرکت میں آیا، اگر وقت پر مقدمہ درج ہو جاتا تو معاملہ زیادہ پیچیدہ نہ ہوتا۔ اور جو سندھ حکومت جو پرائز دینے کی کوشش کر رہا ہے یا جو کہ وہ اس کا ایک سیاسی نعرہ لگا کر عملی طور پہ کچھ نہ کرنا، وہ یہ ہے کہ وہ اس انٹرنیشنل پرائز سے بھی زیادہ ہے۔ تاریخ میں یہ ہائیسٹ ترین قیمت ہے انٹرنیشنل مارکیٹس میں، کموڈٹی مارکیٹس میں۔ عام طور پہ دنوں میں پچھلے سالوں میں کئی دہائیوں پہ ہی جو انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائز ہوتی تھی وہ کم ہوتی تھی اور ہماری زیادہ ہوتی تھی، لیکن اب ایسا ہوا ہے کہ جبکہ ہائیسٹ پہ ہیں انٹرنیشنل پرائسز، ہماری جو قیمت ہے وہ مناسب بھی ہے، جس میں کہ عوام کو بھی فائدہ پہنچے اور جو پیداوار کرنے والے کسان ہیں ان کو بھی پہنچے۔ دوسری بات جو ہوئی وہ تھی سبسڈیز کی۔ دیکھیں، اگر آپ جب ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں بدقسمتی سے پچھلے 50 سال سے کوئی ایسی تدابیر نہیں کی گئی، کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے گئے جس سے کہ جو ایک معاشی ڈھانچہ ہے، جو ہماری حکومت کا جو ایک ڈھانچہ ہے، جس طرح سے کہ ادارے کام کرتے ہیں، جس طرح سے کہ چیزوں کو ہونا چاہیے، وہ اس ترتیب سے کیا گیا کہ ہمیشہ آج کا خیال رکھا گیا، کل والی حکومت جانے گی اور کل دیکھی جائے گی۔ اس حکمت عملی نے ہمارے ملک کو بہت نقصان پہنچایا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کراچی واقعے پر آرمی چیف کے ایکشن لینے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس عمل سے اداروں کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے، یہ شروعات ہے، جمہوریت کے لیے اسے آگے لے کر چلیں گے۔ گلگت بلتستان میں جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے، ہم عوام دوست معاشی پالیسیز لے کر آئیں گے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو پورے پاکستان کے قومی ادارے میں ان کے بھرتیاں کیے تھے۔ شہید محترمہ پولیس ہو، چاہے وہ فرسٹ ویمنز بینک ہو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے نہ صرف مردوں کو روزگار دلوائی تھی مگر عورتوں کو بھی روزگار دلوائی تھی، اور انشاءاللہ تعالی 15 نومبر کے بعد آپ کا حکومت بن رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے، نگر کی حکومت بن رہی ہے۔ تو ہم گلگت بلتستان کے عوام کو بھی روزگار دیں گے۔ جو بھی منصوبہ چاہے وہ سی پیک ہو یا وفاق کی طرف سے ہو یا صوبائی منصوبے ہو جو گلگت بلتستان میں چل رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے ترجیح مقامی گلگت بلتستان کے عوام کو روزگار میں ترجیح دیا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف روزگار دیتی ہے مگر اس روزگار کے ساتھ ساتھ ہم تنخواہ میں بھی اضافہ کرتے ہیں، ہم پینشنز میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہم جہاں کل میں نے تقریر اس سرزمین پہ کیا تھا جہاں سب سے زیادہ شہداء
पाकिस्तान की फौज के सबसे ज्यादा शोधा है। मरीम नवाज कहती हैं कि ऐसी हुकूमत से मौत अच्छी जिसके बदले जिल्लत मिले। गिलगित के अवाम अपनी किस्मत का फैसला ऐसी हुकूमत के हाथ में नहीं दें जो जाती नजर आ रही है। असूर में जलसे से खिताब करते हुए मरीम नवाज का कहना था कि आज पूरा पाकिस्तान झोलियां उठाकर जाली हुकूमत को बद्दुआएं दे रहा है। इमरान खान जिस तरह आए थे इसी तरह जाएंगे। अवाम की खिदमत करने वाले लोग हैं और इसी तरह मेरा भाई जिसकी मैं बहुत दिल से न सिर्फ इज्जत करती हूँ बल्कि कदर करती हूँ, उसका नाम है हाफिज हफीजुर रहमान। अगर मुझे पूरे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के बाद कोई दूसरा वजीर आला नजर आया जिसने सही मानों में आपकी खिदमत का हक अदा किया, उसका नाम है हाफिज हफीजुर रहमान। जब आप गिलगित बल्तिस्तान की धरती पर कदम रखते हैं तो आपको चप्पे चप्पे पर नवाज शरीफ की खिदमत के आसार और हाफिज हफीजुर रहमान की खिदमत के आसार आपको जगह जगह चप्पे चप्पे पर नजर आते हैं। चाहे वो सड़कें हो जो 72 साल में नहीं बनी, चाहे वो स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के कैंपस हो जो 72 साल में गिलगित बल्तिस्तान को नहीं मिले, चाहे वो कैंसर हॉस्पिटल हो या दिल का अस्पताल हो, चाहे वो इख्तियारात का ट्रांसफर हो गिलगित बल्तिस्तान को, ये हक जो 72 साल में आपको नहीं मिला वो अब इंशाअल्लाह ताला आपको मिला भी है और मजीद भी मिलेगा। क्या गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और चौहान के अवाम, अस्तौर के अवाम मुझे हाथ उठा के ये गवाही देंगे कि नवाज शरीफ ने दिल से आपकी खिदमत की है? और अभी मैंने नोट कर लिया है कि कॉलेज और इंटर कॉलेज, गर्ल्स का इंटर कॉलेज, उसकी डिमांड आई है, बल्कि हाफिज हफीजुर रहमान साहब ने खुद ही ऐलान कर दिया है कि यूनिवर्सिटी जो है वो भी बनाएंगे, यूनिवर्सिटी का कैंपस स्टोर के अंदर। तो हाफिज हफीजुर रहमान साहब नवाज शरीफ साहब की तरह वादा निभाने वाले इंसान हैं, खिदमत में दिन रात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आज़ादी इज़हार राय की आड़ में किसी मज़हब की तौहीन नाक़ाबिल बर्दाश्त है। दुनिया को बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की अशद ज़रूरत है। शंघाई ताउन तंज़ीम की तरह कौंसिल इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कोरोना वबा के दौरान मुकम्मल लॉकडाउन न सिर्फ तरक्की पजीर बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए नुकसानदेह है। आलमी मालियाती इदारों को गरीब ममालिक की मदद करनी चाहिए। वबा के दौरान हमसाया और देरीना दोस्त मुल्क चीन के इक़दामात और इमदाद को सराहते हैं। The international community has taken some welcome steps to mitigate the adverse effects of COVID-19, but much more needs to be done, particularly for the poor who are hit the hardest, both in rich and the poor nations. In this spirit, I proposed a global initiative for debt relief to address debt vulnerabilities of the developing world and to help create fiscal space for them to mitigate the impact of pandemic and achieve sustainable development. We welcome measures taken by the G20 and the international financial institutions to help developing countries, in particular least developed countries, to face economic challenges posed by the pandemic. Further steps are needed to help improve liquidity in developing countries and restore growth. Excellencies, the foreign policy goals of my government are in sync with the SCO's vision of regional connectivity and economic integration. SCO is destined to play a pivotal role in the emerging confluence between the Belt and Road Initiative and Eurasian Economic Union. Pakistan's geographical location provides it an ideal opportunity to crystallize the benefits accrued from the process. The China-Pakistan Economic Corridor, the flagship project of BRI, is poised to play a vital role in this regard. Excellencies, the Shanghai Cooperation Organization was established to ensure security and maintain stability across the vast Eurasian continent. और अब खबर यह है कि गंदम की इमदादी कीमत पर वफाकी वज़रा तकसीम हो गए। वफाकी काबीना ने गंदम की कीमत 1650 रुपये मुकर्रर कर दी। कोरोना वबा के बायस वफाकी काबीना ने मजीद हुकूमती जलसे न करने का असूली फैसला भी किया। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ। वफाकी काबीना ने मुख्तलिफ मद में हुकूमती सब्सिडी को सियासी रिश्वत करार दिया और अरबों रुपये माहाना की सब्सिडी के रुझान को जल्द खत्म करने पर इत्तफाक किया। कहा गया कि सब्सिडी सिर्फ गरीब तरीन लोग और पसमानदा इलाकों का हक है। ज्यादा आमदन
والے شعبوں کو بھی شیئر کے طور پر سبسڈی دینے میں کوئی حرج نہیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ملک مزید مہنگائی برداشت کرنے کا متحمل نہیں، ایسے اقدامات اٹھائیں کہ گندم اور آٹے کا کوئی بحران نہ ہو، مہنگائی میں کمی کے لیے ٹھوس اقدامات کریں گے۔ وفاقی کابینہ نے مزید حکومتی جلسے نہ کرنے کا اصولی فیصلہ بھی کیا۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ ایک طرف کورونا ہے تو دوسری طرف ہم بھی جلسے کر رہے ہیں۔ اسد عمر کی تجویز پر رشقئی کا جلسہ منسوخ کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس آج ہوگا۔ عسکری حکام کی جانب سے قومی سلامتی کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ اجلاس قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر نے طلب کیا ہے۔ پارلیمانی پارٹیوں کے نمائندوں کو مدعو کیا گیا ہے۔ آزاد کشمیر کے صدر اور وزیر اعظم گلگت بلتستان کے قائم مقام وزیر اعلیٰ کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ اجلاس اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی زیر صدارت دوپہر 2 بجے شروع ہوگا۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ عمران خان نے خوفزدہ ہو کر شہباز شریف کو گرفتار کروایا، جان بوجھ کر شہباز شریف کی صحت خراب کی جا رہی ہے۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں کہا کہ شہباز شریف کی گرفتاری سے افغان کو آٹا اور روٹی نہیں ملتی، عمران خان کی تباہ کی ہوئی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی۔ شہباز شریف کی گرفتاری سے گیس بجلی سستی ہوئی، نہ لوگوں کو روزگار ملا۔ وزیر اعظم کو بتانا چاہتی ہوں کہ شہباز شریف کو بند کر کے ادویات سستی نہیں ہوئی، عوام 23 فنڈنگ اکاؤنٹس نہیں بھولے۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ مریم اورنگزیب کو شہباز شریف کی صحت پر سیاست کا ٹاسک دیا گیا، اب صبح شام ان کی صحت کے حوالے سے جھوٹ گھڑے جائیں گے۔ شہباز گل نے مریم اورنگزیب کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کیا کہ میاں مفرور کے لیے بھی موصوفہ نے بہترین جھوٹ گھڑے، خرابی صحت کا بہانہ کر کے میاں صاحب فرار ہوئے۔ ملک لوٹنے والے پہلی بار احتساب کے کٹہرے میں ہیں، یہ اور ان کے درباری خود کو قانون سے بالا تر سمجھ بیٹھے ہیں۔ عمران خان نے یاد دلایا کہ قانون کے سامنے سب برابر ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزار کہتے ہیں کہ خدمت کے سفر کے سامنے انتشار کی سیاست کی کوئی حیثیت نہیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے عام آدمی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزار سے وفاقی وزیر صاحبزادہ محبوب سلطان اور رکن پنجاب اسمبلی رانا شہباز نے ملاقات کی، جس میں منتخب نمائندوں نے عثمان بزار کو اپنے حلقوں کے مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے مسائل کے جلد حل کی یقین دہانی کروائی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے پاس کوئی ایجنڈا ہے، نہ ہی کوئی پروگرام، عوام کی کمائی لوٹنے والے نئے روپ دھار کر پھر میدان میں آئے ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے کہا کہ ISPR کے IG سندھ معاملے پر موقف کے بعد کیا سندھ حکومت پولیس افسران کے خلاف بھی کارروائی کرے گی؟ علی زیدی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ IG سندھ معاملہ پر ISPR نے اپنا موقف جاری کیا اور اس واقعے میں ملوث پرجوش افسران کو ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ کیا سندھ حکومت بھی استعفے پیش کر کے بغاوت کرنے والے پولیس افسران کے خلاف کوئی کارروائی کرے گی یا ہمیشہ کی طرح سوئی ہی رہے گی؟ چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار آفریدی کہتے ہیں کہ خطے میں امن کشمیریوں کے حقوق کو دیے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ کشمیر کے حوالے سے تمام پاکستانی قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ عالمی دنیا کو خطے کے امن کا احساس کرنا ہوگا۔ انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار آفریدی نے کہا کہ پاکستانی حکومت اور عوام ذمہ دار ہیں۔ پاکستان کشمیریوں کی آواز بنتا رہے گا۔ ہر طرح کے مظالم کے باوجود کشمیری پاکستانی جھنڈے میں اپنے شہیدوں کو دفناتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں کہ قوم کی تقدیر بدلنے کے دعوے دار وزیر اعظم 2.5 سال میں اپنی تقریر نہیں بدل سکے۔ سینیٹر سراج الحق نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم روزانہ کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑوں گا، لیکن پکڑتے ان بھی نہیں، اور جو ان کے ارد گرد بیٹھے ہیں ان کو نہیں پکڑتے۔ وزیر اعظم کے بقول مہنگائی مصنوعی ہے تو پھر یہ حکومت بھی مصنوعی ہے۔ وزیر اعظم نے بڑے بڑے اعلانات کے بعد ان سے یو ٹرن لیے، قوم کو بتایا کہ بڑا لیڈر وہی ہوتا ہے جو بڑے یو ٹرن لیتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ اب حکمرانوں کے خوشنما اعلانات پر کوئی کان دھرنے کو تیار نہیں۔ سابقہ حکومتوں میں ناکامیوں اور کرپشن کی داستانیں رقم کرنے والوں کو نہلا دہلا کر موجودہ حکومت میں بھرتی کر لیا گیا۔ اسلامی جمعیت طلباء نے حکومت کی تعلیمی پالیسیز کے خلاف 7 نکاتی مطالبات پیش کر دیے۔ ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلباء حمزہ صدیقی نے گزشتہ 3 برسوں کے دوران فیسوں میں اضافے کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا۔
ناظم اعلیٰ جمعیت حمزہ صدیقی کا کہنا تھا کہ حکومتی گرانٹ میں کٹوتی فیسوں میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ تحریک انصاف کے 800 دنوں نے پوری قوم کے طرح طلباء و طالبات کا تعلیمی قتل عام بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ حمزہ صدیقی نے متنبہ کیا کہ اگر حکومت نے مطالبات تسلیم کیے گئے تو راستے اقدام اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ حکومت پرائیویٹ یونیورسٹیز کی نقل کسنے کے لیے ایک اتھارٹی بنائے۔ حمزہ صدیقی نے پی ایم سی قانون کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک کالا آرڈیننس ہے جس نے اقربا پروری کو فروغ دیا۔ اس کے باعث پاکستان کے نوجوان ڈاکٹرز ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد۔ جھوٹ نہیں صرف سچ، مبالغہ نہیں صرف حقائق، پروپیگنڈا نہیں صرف معلومات، تجزیہ نہیں صرف رپورٹنگ، حکومتی اقدامات، اپوزیشن کے بیانات، سب بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں شعیب ہاشمی، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ مجھے چاہیے کوالٹی ایجوکیشن، مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار کیریئر پاتھ، مجھے چاہیے افورڈیبلٹی، مجھے چاہیے ریکگنائز ڈگری، بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس اسٹڈیز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز، کامرس سے لے کر انجینئرنگ تک، کوالٹی ایجوکیشن، جاب پلیسمنٹ اور شاندار کیریئر پاتھ۔ لاہور لیڈز یونیورسٹی۔ خدا کے لوگوں، خدا کی خاطر گواہ رہنا، وطن کی حرمت پہ جان دے کر، اپنی مٹی کا قرض لے کر ہم وطن کو بچا رہے ہیں، فرض اپنا نبھا رہے ہیں۔ خدا کے لوگوں، خدا کی خاطر گواہ رہنا، تمہاری سرحد کی پوسٹوں پہ شہید ہو کر ہم خون اپنا بہا رہے ہیں۔ خدا کے لوگوں، خدا کی خاطر گواہ رہنا، ہمارے گاؤں میں تم جو جاؤ تو دیکھنا تم وطن کا پرچم پہن کے جب ہم واپس گھروں کو لوٹتے ہیں، تو دیکھنا تم کہ بوڑھے کندھے جوان لاشیں اٹھا رہے ہیں، وطن پہ اپنے جوان بیٹے نثار کر کے مسکرا رہے ہیں، ننھے بچے خوشی سے قبروں پہ پھولوں کی چادر چڑھا رہے ہیں، وطن کی عظمت بڑھا رہے ہیں۔ خدا کے لوگوں، خدا کی خاطر گواہ رہنا، خدا کے لوگوں، خدا کی خاطر گواہ رہنا، وطن کی حرمت پہ جان دے کر، اپنی مٹی کا قرض لے کر ہم وطن کو بچا رہے ہیں، فرض اپنا نبھا رہے ہیں۔ خدا کے لوگوں، خدا کی خاطر گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم عمران خان 8 کروڑ مالیت سے زائد کے اثاثوں کے مالک ہیں۔ 1 کروڑ 99 لاکھ روپے کیش بھی ہے، جبکہ ارکان قومی اسمبلی کے سال 2019-20 کی گوشواروں کی تفصیلات جاری کر دی گئیں۔ وزیر اعظم عمران خان 8 کروڑ سے زائد روپے کے اثاثوں کے مالک ہیں۔ 4 غیر ملکی اکاؤنٹس میں 3,31,230 امریکی ڈالرز اور 518 پاؤنڈز موجود ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے پاس 1 کروڑ 99 لاکھ سے زائد کیش بھی موجود ہے۔ ان کے پاس 2 لاکھ روپے مالیت کی 4 بکریاں بھی موجود ہیں۔ وزیر اعظم نے فیروز والا میں 80 کنال زمین کے 7 کروڑ سے زائد کا ایڈوانس بھی لے رکھا ہے۔
स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर 8 करोड़ रुपए से जायद के असासों के मालिक हैं और 1 करोड़ 26 लाख रुपए से जायद रकम के मकरूज भी हैं। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब खान 1 अरब 21 करोड़ रुपए से जायद असासों के मालिक निकले। उन्होंने 2 करोड़ रुपए का कर्ज ले रखा है। वजीर दिफा परवेज खटक 15 करोड़ से जायद मालियत के असासे रखते हैं, जबकि अपनी सास के 2.5 करोड़ रुपए के मकरूज भी हैं। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली नूर आलिम खान 3 अरब 20 करोड़ से जायद मालियत के असासों के मालिक हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत ने प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में पेश न होने पर नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने आइंदा समात पर साबिक वजीर आजम की जायदाद का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। एहतसाब अदालत के जज असद अली ने नवाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस की समात की और इस्तफसार किया कि क्या नवाज शरीफ या इनकी तरफ से कोई पेश हुआ। नेब के वकील हारिस कुरैशी ने बताया कि नवाज शरीफ की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। अदालत ने रेफरेंस में अदम हासिल पर नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कराची सर्कुलर रेलवे केस में सिंध हुकूमत और रेलवे को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कराची सर्कुलर रेलवे केस की समाअत की। अदालत ने सेक्रेटरी रेलवेज और चीफ सेक्रेटरी सिंध को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया, जबकि साथ ही DGFWO को भी जाती हैसियत में पेश होकर वजाहत देने का हुक्म दिया। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए हुकूमत की जानिब से बंदिश के फैसले के खिलाफ मैरिज हॉल्स एसोसिएशन ने 17 नवंबर को एहतजाज का ऐलान कर दिया। मैरिज हॉल्स मालिकान का कहना है कि अभी हमारे पिछले नुकसानात पूरे नहीं हुए, 20 नवंबर को मैरिज हॉल्स बंद नहीं करेंगे। ये कौन सा कोरोना है जो जलसों में नहीं फैलता, सिर्फ मैरिज हॉल्स में फैलता है। वफाकी वजीर असद उमर को मैरिज हॉल फोबिया हो चुका। NCOC के इजलास में सिर्फ मैरिज हॉल्स पर बात होती है। हम अपने मेहमानों को SOPs पर जेब से मास्क खरीद कर अमल दरामद करवाते हैं। हुकूमत ने फैसला वापस ना लिया तो सड़कों पर होंगे। पंजाब हुकूमत ने शादी हॉल्स की बंदिश की मुखालफत कर दी। SOPs के साथ इजाजत की हिमायत कर दी। मामला NCOC के इजलास में उठाया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने शादी हॉल बंद करने की बजाय मुतबादिल तजावीज़ मुरतब करने का फैसला किया है, जिन्हें नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। वज़ीर सनअत और तिजारत पंजाब मियां असलम इकबाल कहते हैं कि स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से शादी हॉल्स और मार्केट्स के लिए काबिल अमल फार्मूला बनाया जाएगा। पाकिस्तान में लापरवाही और बेहतियाती से कोरोना सर उठाने लगा। मजीद 1637 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 3,46,476 तक जा पहुंची। 24 घंटों में मजीद 23 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 7,000 हो गई। 3,19,431 मरीज सेहतयाब हो चुके। 20,000 से जायद मरीज जेर इलाज हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 23 मरीज इंतकाल कर गए। पंजाब में 2,420, सिंध में 2,687, खैबर पख्तूनख्वा में 1,290, बलूचिस्तान में 154, गिलगित बिल्तिस्तान में 93, आज़ाद कश्मीर में 112 और इस्लामाबाद में 244 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 1,637 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,07,329, सिंध में 1,50,834, जबकि आज़ाद कश्मीर में 4,830 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 12,71,000 हो गई। मरीजों की तादाद 5 करोड़ 13 लाख हो गई। 3 करोड़ 62 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब भी हो चुके। मौजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कंट्रोल ना हो सका कोरोना। अमेरिका में 2,44,500, मैक्सिको में 95,225, ईरान में 38,750 और सऊदी अरब में 5,560 अमवात हो चुके हैं। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि वजीर आजम ने कराची के लिए 11 अरब के पैकेज का ऐलान किया, अभी तक 11 रुपए नहीं आए। इमरान खान साहिब को आज तक यकीन नहीं आया कि वो वजीर आजम बन गए हैं। PTI वाले अभी तक इंतखाबी मुहिम वाली बातें कर रहे हैं। वजीर आजम ने अपोजिशन से बात न करने की ऐलान करके मुल्क में आईनी बहरान खुद पैदा कर दिया। आजम को कराची का दौरा करना पड़ गया, 7 घंटे का दौरा, और उस दौरे में उन्होंने एक पर्चा पढ़ के सुनाना पड़ गया, आई थिंक, जिसमें 1100 अरब रुपए की रकम लिखी हुई थी। वो पर्चे पे ही रही बस, उसके 11 रुपए भी अभी तक ना आए हैं ना आएंगे। ये सब कुछ 2 महीने पहले हुआ। कैमरे हटे, टीवी से खबरें हटी,
اور یہ جو اور وہ جو اور آج کے دن تک اس کا پھر کچھ پتہ نہیں ہے. 11 پارٹیز کے اس موقف میں کہیں سے بھی عوام کی بات نہیں تھی. آج سے 2 ماہ پہلے کراچی کی سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ نالوں کا پانی گھروں میں گھس گیا ہے, 64 لوگ ہلاک ہو گئے, ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے, اربوں روپے کا نقصان ہو گیا. اتنا نقصان ہو گیا کہ وزیر اعظم کو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو کراچی بھیجنا پڑا. NDA میں کراچی آ گئی تباہی کو کنٹرول کرنے کے لیے. اتنی تباہی ہو گئی کہ چیف جسٹس پاکستان کو آ کر یہاں پر عدالت لگانی پڑ گئی. وزیر اعلیٰ اور میئر کو بلا کر اس کی سرزنش کی میڈیا کے سامنے. اتنے حالات خراب تھے صرف 2 ماہ پہلے کہ آرمی چیف کو 2 راتوں 2 دنوں تک آ کر کراچی میں بیٹھنا پڑا. وہ کوئی جنگی حکمت عملی نہیں بناتے رہے 2 راتوں 2 دنوں تک. کراچی آ کر کراچی کے انفراسٹرکچر کے مسائل, نالوں کے مسائل, کچرے کے مسائل پر انہوں نے درجنوں میٹنگ کی. مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز نے احتساب عدالت میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ کرونا وبا میں جیل میں جیسے میں رہا میرا اللہ جانتا ہے. وائرس کے دوران میں خود اپنی مدد آپ کے تحت دوائی لیتا رہا. لاہور کی احتساب عدالت میں رمضان شوگر ملز ریفرنس کی سماعت ہوئی. پولیس نے حمزہ شہباز کو عدالت کے روبرو پیش کیا. دوران سماعت حمزہ شہباز نے عدالت سے کہا کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. اس پر عدالت نے انہیں بات کرنے کی اجازت دی. حمزہ شہباز نے کہا کہ میں 17 ماہ سے عدالتوں میں پیش ہو رہا ہوں. اس دوران بل پروف گاڑی میں لایا جاتا رہا. اچانک سے بختر بند گاڑی لے آئے. گزشتہ سماعت کے لیے میں بر وقت جیل کے باہر نکل آیا تھا. میں نے انکار نہیں کیا تھا. پولیس افسران جان بوجھ کر میرے لیے بختر بند گاڑی لائے. لیگی رہنما نے عدالت کو بتایا کہ سب کو علم ہے کہ میری کمر میں شدید تکلیف ہے. میں گاڑی کے لیے 2.5 گھنٹے انتظار کرتا رہا. پولیس والوں کو کہا گاڑی تبدیل کر لیں اور عدالت لے جائیں. عدالت نے حکام سے سوال کیا کہ کیا کسی ملزم کو جیل میں لانے کے لیے کوئی قانون یا SOPs ہیں. اس پر ایڈیشنل سیکرٹری نے بتایا کہ ایسا کوئی قانون یا SOPs نہیں. فاضل جج نے ہدایت کی کہ عدالتوں میں پیش ہونے والے تمام ملزمان کی پیشی کے لیے SOPs بنائے جائیں. اگر آپ نے ملزمان کی پیشی کے لیے کوئی کلاس بنانی ہے تو وہ بھی بنائیں. عدالت نے 17 نومبر کی آئندہ سماعت پر تمام افسران کو دوبارہ طلب کر لیا. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے MQM لندن کے مطلوب اشتہاری دہشت گرد فہیم جاوید عرف انقلابی کو گرفتار کر لیا. کراچی کے علاقے کورنگی میں کارروائی کے دوران MQM لندن کے ٹارگٹ کلر فہیم جاوید عرف انقلابی کو گرفتار کر لیا گیا. ملزم 7 افراد کے قتل میں مطلوب تھا. ملزم نے یہ وارداتیں ساتھیوں ظفر عرف فیصل مینڈک اور ارشد عرف چھوٹا اسد کے ساتھ مل کر کی. ملزم نے دوران تفتیش لانڈی کورنگی اور زمان ٹاؤن میں اغوا کے بعد قتل کرنے کا اعتراف کیا. مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی بربریت نہ رک سکی. قابض فوج نے مزید 2 کشمیریوں کو شہید کر دیا. کشمیریوں پر بھارتی فوج کا ظلم و ستم جاری. بھارتی فورسز نے شوپیاں میں 2 کشمیری نوجوانوں کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا. قابض فوج نے کشمیری نوجوانوں کو سرچ آپریشن کی آڑ میں شہید کیا. ملک بھر میں سونے کی قیمت تیزی سے نیچے گرنے لگی. فی تولہ سونا 2500 روپے سستا ہو گیا. بین الاقوامی مارکیٹ میں فی تولہ سونے کی قیمت میں 80 امریکی ڈالر کی کمی ہوئی اور نئی قیمت 1877 امریکی ڈالر ہو گئی, جس کے بعد ملکی سراپا مارکیٹس میں فی تولہ سونے کی 2500 روپے کمی کے بعد 1,12,100 روپے ہو گئی قیمت. 10 گرام سونے کی قیمت میں بھی 2143 روپے کی بڑی کمی ریکارڈ کی گئی. اداکارہ میرا نے خود کو احتساب کے لیے پیش کر دیا. کہتی ہیں کہ اصل زندگی میں بھی ہیروئن الزامات تو لگتے رہتے ہیں, مگر اداکارہ میرا کی باتیں تو باتیں ہی رہ گئی. جب بینک سٹیٹمنٹ کے بارے میں پوچھا تو انکار کرتے ہوئے پریس کانفرنس ادھوری چھوڑ کر چلی گئی اور والد کو بھی ساتھ لے کر نہ گئی. اداکارہ میرا کے ساتھ ایسا ہوا کیا, دیکھتے ہیں شجر الدین کی اس رپورٹ میں. لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اداکارہ میرا خود پر لگے الزامات کی تردید کرنے لگیں. مجھے پروف چاہیے, آپ نے مجھے پیسے دیے. کوئی عامر ہے امریکہ میں, کوئی خلیل ہیں, کوئی خرم ہیں, پتہ نہیں کون کون ہے, مجھے نہیں پتا. آپ ثابت کریں کہ میں نے آپ سے پیسے لیے ہیں. دیز آر مائی بینک اسٹیٹمنٹس. رپورٹرز کے سوالات پوچھنے پر اداکارہ میرا رپورٹر سے الجھتے ہوئے چیختی چلاتی رہیں. ہمیں جھوٹ نہیں ہے. میں نے کہا جو سزا عوام چلیں, جو سزا آپ ہمیں دیں گے وہ مجھے منظور ہے. اگر آپ نے کوئی نئی کنٹروورسی کھڑی ہوتی ہے تو ہو جائے, مجھے کسی بات سے ڈر نہیں. اداکارہ میرا کہتی ہیں کہ ان کی دبئی میں ولاز ہیں جو ان کے نام ہیں. ان کا کہنا تھا کہ تمام ایجنسیوں کو کہتی ہوں کہ وہ میرا احتساب کریں. اس تمام ایجنسیز جو پاکستان کی اس وقت اگر وہ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں سب کو موقع دینا چاہتی ہوں کہ آئیے
मेरा एहतसाब शुरू करें और उसके बाद सबका एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान में शो बिजनेस के एक एक फर्द का एहतसाब होना चाहिए और मैं अपने आप को एहतसाब के लिए अवाम की अदालत में और पाकिस्तान की एजेंसीज के सामने आज सरे आम पेश कर दी हूँ। मीरा कहती हैं कि मैं सच्ची बाकिरदार पाकदामन हूँ, अगर मुझ पर कोई इल्जाम भी सच साबित हो गया तो सरेआम फांसी पर चढ़ जाऊंगी। आपने फिल्म में मेरे कैरेक्टर्स देखे हैं, आज मैं रियल लाइफ की भी हीरोइन हूँ। मैं अपने आप को फांसी दे दूंगी अगर कोई साबित कर दे कि मैंने किसी से पैसे लिए हैं खुलेआम। तो मैं सिर्फ, मेरे कहने का मकसद ये है कि मुझे इल्ज़ाम लगाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में ऐसा कानून आना चाहिए कि सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए। अदाकारा मीरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बैंक स्टेटमेंट देने का ऐलान किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैंक स्टेटमेंट देने से इनकार किया और वापस चली गईं। अदाकारा मीरा वापसी पर सहाफियों से तल्ख कलामी करती हुई अपने वालिद और नौकरानी को छोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस से रवाना हो गई। कैमरामैन एहसन रजा के साथ शजरुद्दीन, टीवी टुडे, लाहौर। अदाकारा मीरा जहां गईं दास्तानें छोड़कर ही भाग निकली। ऐसा ही उन्होंने किया है हैदराबाद में शो ऑर्गेनाइजर के साथ। 6 नवंबर को हैदराबाद में शो के लिए अदाकारा ने 1 लाख रुपए लिए, ड्रेस भी तैयार करवाए और सब कुछ लेकर रफू चक्कर हो गई। शो ऑर्गेनाइजर सलीम लकीर ही पीटता रहा, जबकि सलीम के मुताबिक अदाकारा मीरा की वजह से इसे 6 लाख का नुकसान उठाना पड़ा। मीरा की वीडियो भी आ गई जिसमें वो शो में शिरकत की यकीन दहानी करवा रही हैं। मैं आपकी अपनी मीरा। हैदराबाद मोहब्बत करने वालों का शहर है और हैदराबाद सिंध का दिल है और प्यार करने वालों का शहर है। मैं आप सबसे मिलने के लिए हैदराबाद आ रही हूँ। मेरा नाम सलीम गुडगर, मेरा ताल्लुक हैदराबाद से। मैं हैदराबाद स्टेज से वाबस्ता हूँ तकरीबन 38 सालों से। मैंने 6 नवंबर के लिए अदाकारा मीरा से एग्रीमेंट किया था शो के लिए, लेकिन अचानक एंडवास भी 1 लाख रुपया और जो है ना कपड़े वगैरह लेके एन 6 नवंबर को मीरा बाई कार लाहौर फरार हो गई, जिससे मुझे 6-6.5 लाख रुपए का लॉस हुआ और शो नहीं हो सका। मैं आला हुकाम से और जो है ना ये अपील करूँगा कि मेरे नुकसान के लिए कुछ। और अब मौसम की सूरत हाल। महकमे मौसमियात ने आइंदा हफ्ता से बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हफ्ता से पीर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम, मियांवाली, खुशाब, सरगोदा और फैसलाबाद में बारिश का इम्कान है। जुमा से हफ्ता के दौरान भखर, लिया, बन्नू, RDI खान में भी हल्की बारिश मुतवक्के है। और अब टुडेज इंटरनेशनल। अजरबैजान, आर्मेनिया और रूस के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया। जंग रोक दी गई। अजरबैजान में शहरियों ने जश्न मनाया और सड़कों पर निकल आए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने फतह पर अजरबैजान के सदर को मुबारकबाद पेश की। मुआहदे पर आर्मेनिया में शदीद गम गुस्से की लहर फैल गई और मुजाहिरे शुरू हो गए। नागोर्नो काराबाग तनाज़े पर रूस, अजरबैजान और आर्मेनिया में मुआहदा तय पा गया। रूस के सदर पुतिन का कहना है कि नागोर्नो काराबाग की कॉन्टेक्ट लाइन और खित्ते को आर्मेनिया से जोड़ने वाली राहदारी पर रूस के अमन मिशन फौजी दस्ते तैनात होंगे। सीज फायर मुआहदे में जंगी कैदियों और लाशों के तबादले की शराइत भी शामिल हैं। आलमी वक्त से अब खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान में अजरबैजान के सफीर अली अलीज़ादा का कहना है कि अजरबैजान का परचम पाकिस्तान और तुर्की के परचमों के बिना अधूरा है। पाकिस्तान में अजरबैजान के सफीर अली अलीज़ादा ने अजरबैजान के कौमी परचम की 102वीं सालगिरह के मौका पर अपने ट्वीट में कहा कि तुर्की और पाकिस्तान ने अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग जारी में हमारी भरपूर हिमायत की थी। अवाम आर्मीनिया के खिलाफ जंग में शूशा शहर आज़ाद करवाने के लिए खुशी मना रही है। इस जश्न के दौरान पाकिस्तान और तुर्की के परचम भी नजर आ रहे हैं।
روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کرونا ویکسین کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کے موقف کی تائید کر دی. کہتے ہیں کہ پاکستانی وزیر اعظم موقف بالکل بچا ہے کہ کرونا ویکسین انسانیت کے لیے وسیع پیمانے پر دستیاب ہونی چاہیے. روسی صدر ولادیمیر پوٹن کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے درست کہا تھا کہ کرونا ویکسین اس وقت دنیا بھر کی ضرورت بن چکی ہے. ویکسین انسانی بنیادوں پر تمام ممالک کے باشندوں کے لیے دستیاب ہونی چاہیے. امریکی دواساز ادارے کے بعد روس نے بھی کرونا وائرس کی مؤثر ویکسین بنانے کا دعویٰ کر دیا. روسی وزارت صحت کے زیر انتظام تحقیقی ادارے کے ڈائریکٹر کے مطابق ویکسین کرونا کے خلاف 90% سے زائد مؤثر ثابت ہوئی ہے. ویکسین کی آزمائش کے نتائج پر نظر رکھے ہوئے ہیں. ترکی نے فتح اللہ گولن کی حوالگی تک امریکہ پر دباؤ برقرار رکھنے کا عندیہ دے دیا. فتح اللہ گولن پر ترکی میں بغاوت کا الزام اور اس وقت امریکہ میں مقیم ہیں. ترکی نے کرد پارٹی کے سربراہ فتح اللہ گولن کی حوالگی کا امریکہ سے پھر مطالبہ کر دیا. ترک نائب صدر نے ایک بیان میں کہا کہ فتح اللہ گولن پر ترکی کے منتخب حکومت کے خلاف سازش کا الزام ہے. افریقی ملک میں جنگجوؤں نے گاؤں پر حملہ کر دیا. 3 روز میں شدت پسندوں کے حملوں کے دوران 50 افراد جان کی بازی ہار گئے. موسم بیگ کے پولیس چیف نے کہا کہ شدت پسند مختلف علاقوں میں حملے کر رہے ہیں. 3 روز میں حملوں کے دوران 50 شہریوں کو جنگجوؤں نے ہلاک کر دیا. لاشوں کی بے حرمتی کی اور سر بھی قلم کر دیے. شدت پسندوں نے گاؤں کے بچوں اور خواتین کو اغوا کر لیا اور گھروں کو نذر آتش کر دیا. روس کے جنوبی حصے میں واقع دریا کا پانی اچانک پراسرار طور پر سرخ ہو گیا. پانی سرخ ہونے سے شہری پریشان ہو گئے. ماسکو کے شہر دریا کا سرخ پانی دیکھ کر شہریوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی. دریا کا سرخ پانی دیکھ کر جانور بھی دریا کی جانب جانے سے گریز کر رہے ہیں. ماہرین ماحولیات دریا کا پانی سرخ ہونے کی وجہ کیمیکل یا ڈرینیج سسٹم کی خرابی کو قرار دے رہے ہیں. ماہرین کی جانب سے دریا کے پراسرار طور پر سرخ ہو جانے کو گلوبل وارمنگ سے بھی منسلک کیا جا رہا ہے. روسی صدر پوٹن کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوان نے بھی امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کو مبارکباد نہیں دی. جو بائیڈن کی کامیابی کا اعلان ہوا تو مختلف ممالک کے سربراہان مملکت اور شخصیات کی جانب سے جو بائیڈن کو مبارکباد دی گئی. مگر روس اور اس کے بعد ترکی نے جو بائیڈن کو انتخاب جیتنے کی مبارکباد دینے سے گریز کیا. ترک حکمران جماعت کے ترجمان کے مطابق امریکہ کے صدارتی انتخاب کے باقاعدہ نتائج آنے کے بعد ہی کامیاب امیدوار کو مبارکباد دی جائے گی. اور اب ٹوڈے اسپورٹس.